باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس سیریز یا لیکچرز کا ہدف پاکستان میں شیعت کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا ہے اور یہ کہ اس موجودہ صورتحال میں کیا خرابی ہے، کیا خوبی ہے، اس کے پیچھے جو عناصر کار فرما رہے ہیں، جو ان خوبیوں اور خرابیوں کا سبب بنے ہیں وہ کیا ہیں، اور اگر ہم ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ذرا بہتر جگہ کے اوپر پہنچیں، تو وہ بہتر جگہ کیا جگہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک پس منظر دیکھتے چلے جائیں۔ گزشتہ 32 سال میں اس علاقے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی سیاست کا یہ علاقہ مرکز رہا ہے، مڈل ایسٹ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی، اور مڈل ایسٹ تقریباً 90 سال سے 100 سال سے اس دنیا کی سیاست کا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہمسائیگی کی وجہ سے جو کچھ وہاں پر حالات پیش آتے رہے، یہ علاقہ گویا کہہ سکتے ہیں کہ 30-35 سال سے ایک آگ میں جل رہا ہے، اور ہم پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس سے بے نیاز نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہماری جو کچھ بھی ماضی میں کارکردگی رہی ہے اور جو کچھ مستقبل میں رہے گی، وہ سب کا سب اس علاقے کے خاص حالات سے متاثر ہوتی رہے گی۔ جو بات تکلیف دہ ہے اور جو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 32 سال میں 30-35 سال میں پاکستان میں شیعت نے جو کچھ رنگ اختیار کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے جو اور بعض علاقوں کی تشیع نے حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 35 سال میں ایران نے جو کچھ کیا ہے، لبنان میں جو کچھ ہوا ہے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید ان سے کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ البتہ میں قبول کرتا ہوں کہ ہر علاقے میں ہر قوم کے علیحدہ حالات ہوتے ہیں، کسی کو کسی کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ سوال کہ ایران میں انقلاب آیا، عراق میں انقلاب کیوں نہیں آیا، یہ سوال انتہائی بے بنیاد سوال ہے۔ ہر علاقے کے اپنے حالات ہیں، ان کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ہم متقابل کچھ چیزوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 30-35 سال میں کئی چیزوں میں حالات موافق بھی تھے جو شاید لبنان میں فراہم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان موافق حالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مستقبل یہی رہا، مستقبل کے تعین میں یہی حالات کار فرما رہے جو اس وقت ہیں، تو پھر شاید ہمارا مستقبل بھی کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں پہنچے گا۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری موجودہ صورتحال کیا ہے۔ کچھ مثبت نکات ہیں ہمارے پاس، اور وہ 10 سال کی جد و جہد میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہاں پہ حاصل کیے ہیں، ان کا اعتراف بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی تشخص کی بقا میں کامیاب رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ شیعہ قوم جو پاکستان میں ہو وہ یا بر صغیر کے اندر ہو وہ مزمحل ہو گئی ہو ان اکثریتوں کے مقابلے میں کہ جو اس علاقے کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور ان میں سے بعض ہاسٹائل بھی تھے، بعض مخالف بھی تھے شدت کی مخالفت میں، تو اور ان کی طرف سے کوشش بھی تھی، عمدن کوشش تھی کہ شیعت کا تشخص ختم ہو جائے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اپنے تشخص کی بقا میں کم از کم کامیاب رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس تشخص کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر کار فرما رہا ہے، یعنی عزاداری، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس معاملے میں بھی کافی کامیابی حاصل کر پائے کہ ان کے اندر عزاداری کا رجحان رہا ہے اور عزاداری کا فروغ رہا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں انتہائی اہم کردار برصغیر کے عزاداران اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انجام دیا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہو، اور یا پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف۔ ہم ہر جگہ پاکستان اور ہندوستان اور برصغیر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو عزاداری کے فروغ میں، عزاداری کے پھیلاؤ میں کار فرما دیکھتے ہیں۔
دوسری بات، تیسری بات یہ تھی کہ ہمارے درمیان گرچہ وہ رابطہ نہیں ہے، وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک کمزور سطح کا ایک رابطہ ضرور بنا ہوا ہے چند تنظیموں کی وجہ سے، کچھ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اور کچھ پروگرامز اور ایک دوسرے کے درمیان مختلف مشترکہ حکمت عملی کی وجہ سے، لیکن بہت کمزور ارتباط۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال پارچنار کا شیعہ کراچی کے شیعہ سے اور کوئٹہ کا شیعہ لاہور کے شیعہ سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں ہے، تو ایک مثبت پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بہرحال وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک رابطہ ہے، وہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ بعض علمی ادارے بھی تشکیل پائے ہیں۔ اس کا پس منظر میں اس طرح سے عرض کرتا چلوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے علاقے میں شیعت کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ تھی، اور وہ اس طریقے سے کہ بر صغیر میں اس سے پہلے جو بھی علمی کام ہوا چاہے کم ہی ہوا وہ ان علاقوں میں نہیں تھا جن علاقوں کو آج ہم پاکستان تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم بالکل ایک فلیٹ ایریا کے اوپر آ گئے جہاں پر ہمارا ارتباط ان علمی مراکز سے بھی کٹ گیا جو شاذ و نادر بنے بر صغیر کے اندر۔ تو اب یہ تھا کہ بعض علمی مدارس بننا شروع ہوئے جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جامع منتظر اور اس ٹائپ کے ادارے ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر بنے، سینٹرل پنجاب کے اندر۔ اسی طریقے سے کراچی کے اندر سید محمد دہلوی صاحب نے جامع امامیہ کر کے تشکیل دیا، کچھ ادارے تشکیل پائے۔ انفارچونیٹلی تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کام کرنے کے بعد ان اداروں کا رنگ بہت زیادہ مان پڑ گیا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 50 کی دہائی میں اچھا کام کیا ہو اور 60 کی دہائی میں بھی نسبتاً بہتر کام کیا ہو، لیکن جب ہم 70 کی دہائی پہ پہنچتے ہیں تو یہ وہ جگہ تھی جہاں چیزوں نے پاکستان میں تشیع کے لیے خراب ہونا شروع کر دیا۔ اگرچہ میں اس کو صرف علمی اداروں کی ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ خراب ہونا شروع کر دیا، لیکن یہ کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ 70 کی دہائی کوئی بہت اچھی دہائی ثابت نہیں ہوئی، زمانہ ثابت نہیں ہوا، ہمارے علمی مراکز بھی کم ہوئے اور ایک طرح سے ہمارے انتشار میں اضافہ ہوا۔ البتہ اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے چیزوں کو منظم کرنے کی کوشش کی، اور اس نظم و ضبط کے دوران کچھ اچھی اور کچھ نقصان دہ چیزیں بھی انجام پائیں، لیکن وہ جو علمی تحریک چلنی چاہیے تھی وہ علمی تحریک ہم نہیں چلا سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب انقلاب اسلامی ایران رونما ہوا اور بہت اچھا موقع تھا، یعنی گولڈن اپرچونٹی ہمارے پاس تھی کہ ہم اہل تسنن کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے تھے، پاکستان کے اندر ایک بڑی فضا کو ایجاد کر سکتے تھے، اور کچھ حد تک وہ فضا ایجاد بھی ہوئی، لیکن ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس نہیں تھے جو اس فضا کو ریشنلی لے کر چلتے، عقل مندی کے ساتھ لے کر چلتے اور معاشرے کے اوپر وہ اثر انداز ہو جاتے۔ اور ان ایلیمنٹس کے نہ ہونے میں جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کہ ہمارے پاس علمی ادارے نہیں تھے، ہمارے پاس علمی شخصیات کا فقدان تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ فضا اٹھی اور اس فضا نے کچھ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد سب کا سب منتشر ہونا شروع ہو گیا، خاص کر علامہ شہید عارف حسین حسینی صاحب کی شہادت کے بعد سے۔ اب جو مثبت چیز رونما ہوئی وہ یہ ہے کہ بہرحال ایک گیپ ہوا، تقریباً 30 سال کا ایک گیپ ہوا، اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ کچھ علمی ادارے بننا شروع ہو گئے، اور ظاہر ہے اس کے اندر وہ لوگ مؤثر رہے ہیں کہ جو مختلف حوزات علمیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام کا جو عالمی تصور ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذکر یہاں پر موجود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر روز قدس کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں بالکل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عالمی سیاست میں سے بھی، تشیع کی عالمی فکر میں سے بھی کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں، اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کارروائی یہاں پر انجام پاتی ہے، جیسے میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ روز قدس میں ہے، یا دنیا اسلام کے اندر ایسی کوئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ چھٹی بات یہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بعض علاقوں میں احیاء تشیع بھی ہوا ہے، یعنی ایسا ہوا کہ کچھ علاقوں کے اندر تشیع کا نام و نشان مٹنا شروع ہو گیا تھا، دشمن کی سختیوں کی وجہ سے، دوستوں کی نادانیوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد گزشتہ 25 سال کے اندر، 20-25 سال کے اندر کچھ امپروومنٹس آئی ہیں، اور بعض جگہ پہ حتی فروغ تشیع بھی ہوا ہے۔ یعنی اس کا میں پس منظر عرض کرتا چلوں
وہ یہ ہے کہ یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے 20ویں صدی کے شروع میں جب حجاز کے علاقے میں سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی ہے، آل سعود نے حکومت قائم کی، تو انہوں نے بہت تیزی سے اپنے تبلیغاتی کام کو انجام دیا، اور اس تبلیغاتی کام کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند کے متعدد علاقوں میں وہ افکار پھیل گئے جو شیعت کے بہت زیادہ مخالف تھے، گرچہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ یعنی آپ تصور فرمائیں کہ بلوچستان تقریباً سارا تشیع کی طرف گامزن تھا۔ یعنی اگر آپ برٹش ریکارڈز کو دیکھیں کہ جو انہوں نے 1890 یا 1875 کے زمانے میں لکھے ہیں، تو ان کے مطابق بلوچستان ایک تقریباً شیعہ صوبہ تھا، یعنی ایک ایسا صوبہ تھا جہاں تمام علاقوں کے اندر مرکزی جلوس نکلا کرتے تھے، اور اس طرح کا ایک انداز تھا۔ لیکن یوں احساس ہوتا ہے کہ تقریباً 1930-1925 کے قریب جب وہاں پر حجاز پر آل سعود کا قبضہ ہونا شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے یہاں پر بہت میجر چینجنگز واقع ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جن علاقوں میں شیعت کا امکان تھا ان علاقوں میں شیعت نے گویا ایک بریک لگا دیا۔ اور ہم بلوچستان کی مثال پھر دیں گے، اسی طریقے سے ہمارے پاس سرحد کے کئی علاقے ہیں جہاں پر سادات بھی موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سادات موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے کافی دور جا چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ علاقوں میں بہرحال احیاء تشیع بھی ہوا ہے گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر۔ یہ وہ مثبت نکات تھے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اہم ترین نکات میں سے ایک یہ ہے کہ قربانیاں دی گئی ہیں، مثبت با فکر اور باشعور قربانیاں دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سر فہرست علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت ہے کہ جو با فکر، باشعور اور مجاہدانہ شہادت، اور اس کے نتیجے میں اپنے اچھے اثرات رونما ہوئے۔ لیکن بہرحال ان مثبت نکات کے ساتھ متعدد منفی نکات موجود ہیں کہ جن کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس میں کسی ایک قوم یا قبیلے کو ظاہر ہے الزام کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو خود ٹرموائل کے اندر ہے، جو خود برننگ ہے، تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ایسے علاقے کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے اور اس علاقے سے متاثر نہیں ہو رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے خود کچھ مسائل بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں وہ چند خامیاں کہیے، ناکامیاں کہیے، ڈیفیشنسیز کہیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا عنصر جو بہت واضح ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر پوائنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تشریح بھی عرض کروں تاکہ ہمارا مطلوب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ پہلا مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی قسم کی مرکزی منصوبہ بندی سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سینٹرل پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہیں جو علاقائی سطح پہ کام کر رہے ہیں، جیسے مثلا فرض فرمائیے کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو کراچی کی سطح پہ کام کر رہا ہو۔ بہت سارے ادارے ہمارے پاس ایسے ہیں، اداروں سے میری مراد سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو پورے پاکستان کی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو علاقائی سطح پہ کام کر رہے ہوں یا وہ جو پاکستان کی سطح پہ کام کر رہے ہوں، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہمیں کوئی مرکزی منصوبہ بندی، سینٹرل پلاننگ نظر نہیں آتی۔ سینٹرل پلاننگ سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ ہو، آپ کا 5 سال کا یا 25 سال کا ایک منصوبہ بنا ہوا ہو جس کے اندر آپ یہ دیکھ پائیں کہ آپ کے نقاط ضعف کیا ہیں، کن کمزوریوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں اور کن کمزوریوں کا اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور کچھ مثبت نکات جو آپ کے پاس ہیں اور کچھ مثبت نکات جن کو بعد میں آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ سب کیا ہوں گے۔ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی سینٹرل پلاننگ نہیں ہے، اور نتیجہ یہ کہ ہم سماجی، سیاسی، معاشی اور علمی حوالے سے 4 پیرامیٹرز ہیں جو کسی بھی قوم کے اندر فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سماجی ہے، سیاسی، معاشی اور علمی۔ ہم چاروں پیرامیٹرز کے اندر مشکلات سے دو چار ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اس منصوبہ بندی نہ ہونے کے نتیجے میں اور بہت ساری خرابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آگے جا کر بھی میں نے شاید اس کو بیان کیا ہو، لیکن بہرحال منصوبہ بندی نہ ہونے کے نتیجے میں ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ہماری کامیابی کیا ہے، ہماری ناکامی کیا ہے۔
وہ چیز جس کو قطعاً ہماری ناکامی نہیں بننا چاہیے تھا اگر بن جائے تو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جبکہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قطعاً ہماری ناکامی نہیں ہے، ہماری کامیابی نہیں ہے، اور ہم جب ان کو انجام دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اپنی کامیابی کہیں، کن چیزوں کو اپنی ناکامی کہیں. اور اسی کی وجہ سے جو میں سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ منصوبہ بندی نہیں ہے، کامیابی ناکامی طے نہیں ہوئی، ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ پاکستان میں ہمارے مطالبات کیا ہیں. یعنی فرض فرمائیے کہ آپ کم از کم 20% بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہیں پاکستان کے اندر، اور ایک ایسی کمیونٹی ہیں کہ جو پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر. ایسا نہیں کہ ہم پاکستان کی سوسائٹی سے باہر بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. اب بہت اچھی طرح طے ہونا چاہیے تھا ہماری اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے، ہماری ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہوں اس سوسائٹی سے وہ کیا ڈیمانڈز ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس معاملے میں اس حد تک کمزور واقع ہوئے ہیں کہ بعض اوقات اپنے قدرتی ترین حقوق کو مطالبات کے اندر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی مطالبہ کرے کہ مجھے زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے. بھئی یہ اس کا مطالبہ نہیں ہے، اس کا حق ہے. اس کو مطالبے کے اندر دہرانا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو میرا طبیعی حق ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطالبہ جب آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بارگین ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اس مطالبے کے اگینسٹ کچھ دینا ہوتا ہے اور کچھ لینا ہوتا ہے. جو چیزیں آپ کا طبیعی ترین حق ہے اگر آپ اس کو مطالبہ بنا لیں گے تو آپ سانس لینے کے بدلے میں کچھ دے رہے ہوں گے، جبکہ آپ کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہمارا طبیعی حق ہیں. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے، یہاں پر رہنے والے ہونے کے ناطے اور ایک آزاد فکر رکھنے کے ناطے کچھ حقوق اپنے اندر رکھتے ہیں. ان حقوق کو مطالبات کے اندر شامل کرنا حماقت ہے. وہ حقوق ہمیں ہر صورت میں ملنے چاہیے، چاہے ہم کچھ دیں اور چاہے ہم نہ دیں. انہی غلطیوں کی وجہ سے دشمن ہم سے کھیل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. وہ جو ہمیں مشغول رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی فکر کے اصلی اہداف کی طرف توجہ نہ دے سکیں وہ ہمیں مشغول کیے ہوئے. بس پہلی چیز جو ہمیں مشکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس سینٹرل پلاننگ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا اس میں علاقائی سے لے کر ملکی سطح پر کام کرنے والے تمام ادارے شامل ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں شک کرتا ہوں اور تقریباً یقین سے دیکھتا ہوں کہ کسی اور کے پاس بھی ہمارے لیے ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ حتیٰ مثال کے طور پر ایرانیوں نے ہمارے لیے کوئی بہت اچھی منصوبہ بندی کی ہوئی ہو اور اس منصوبہ بندی کے تحت ان کے مختلف ادارے یہاں پر کام کر رہے ہوں، یا مثال کے طور پر وہ لوگ کہ جو مرجعیت سے نزدیک ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی اچھی منصوبہ بندی کی ہوئی ہو اور وہ اس کے تحت کوآرڈینیٹڈ کوئی ایفرٹس کر رہے ہوں. مجھے شک ہے کہ یہ وہ مظلوم قوم ہے جس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی منصوبہ بندی اس پیمانے پر اور اس پیرائی میں نہیں کی ہے کہ جو ہو جانی چاہیے تھی. ہر کوئی اپنی فکر کے مطابق چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے فیلڈ آف ایکٹیویٹی کے اندر شاید اپنے لیے پلاننگ کر رہا ہے، لیکن پوری قوم کے لیے پلاننگ کرنے والا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی نظر آ رہا ہو. ظاہر ہے جب سینٹرل پلاننگ نہیں ہے تو پھر بہت بڑی مشکلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا ہمارے پاس مذہبی فکر ہونے کے ناطے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی معاشی نظام نہیں ہیں، ہم کوئی دولت کمانے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک فکری نظام ہیں. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں ایک فکر کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک فکر ہمارا تشخص ہے. ہمارا تشخص کوئی جغرافیہ نہیں ہے، ہمارا تشخص کوئی دولت نہیں ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے، بلکہ ایک فکری نظام ہے. ہم کائنات کو ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں. جیسے ہی آپ کا تشخص ایک فکری نظام بنتا ہے، فوری جو آپ کی ضرورت آتی ہے وہ یہ کہ اس فکری نظام کے اسپیشلسٹ کتنے آپ کے پاس ہیں، اس فکری نظام کی تربیت دینے والے کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں. ظاہر ہے کہ دو علیحدہ فیلڈز ہیں. میں اس کی تشریح اس طرح سے کروں گا کہ فرض فرمائیے آپ ایک آرمی ہیں اور ایک آرمی کا تشخص اس کی ملیٹنٹ اسکلز ہیں، تو فوراً یہ سوال آئے گا کہ اس ملیٹنٹ اسکل کو سکھانے والے کتنے لوگ ہیں، اس کے اسپیشلسٹ کتنے لوگ ہیں. تو اگر آپ کے سامنے ایک آرمی ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ملٹری سے ریلیٹڈ ایشوز کو سمجھنے کے لیے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، یا ہمارے پاس ملٹری کو ملیٹنٹ اسکلز کو سکھانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ آرمی ایکچولی آرمی نہیں ہے اور اس آرمی کا کوئی مستقبل نہیں ہے.
میں یہی سوال یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم ایک فکری نظام ہے, ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فکر دی ہے, وہی ہمارا تشخص ہے, اسی میں ہماری بقا ہے. میں پوچھوں گا ہمارے پاس اسپیشلسٹ کتنے ہیں اس کے, اور اس فکر کو سکھانے کا بندوبست ہم نے سوسائٹی کے اندر کیا کیا ہے؟ ہیپیزرڈ ہے, رینڈم ہے بالکل. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ہمارے پاس ایک مجلس کے اندر آئے گا, اس مجلس کے اندر ہم اسے کچھ سکھائیں گے, اس کے بعد اگلی دفعہ جو مجلس پڑھنے والا ہوگا اس کا کچھ نہیں معلوم کہ وہ میری فکر کا انکار کرے گا, اقرار کرے گا, اس کے آگے بڑھائے گا یا اس سے پیچھے لے کے جائے گا, ہمیں کچھ نہیں معلوم. اور یہی سب کچھ کئی سالوں تک ہوتا رہے گا, اور اس کے ذریعے ہم اس فکری نظام کو لے کر اگلی نسل میں پہنچ جائیں گے. اصلا ممکن نہیں ہے. اس کا صرف ایک نتیجہ نکلے گا, وہ یہ کہ ہم اس فکری نظام سے سوائے چند پیسز کے جن کو کسی بھی صورت میں ایک سسٹم نہیں کہہ پائیں گے, ہم اگلی نسل تک منتقل نہیں کر پائیں گے. اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے حاصل ہو رہی ہے, وہ یہ کہ ہماری نسلوں کو نہیں پتا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام در حقیقت کن اہداف کے لیے زندگی گزار رہے تھے. اور جو میں نے پہلے پوائنٹ میں بھی عرض کیا, ہم اہداف بنانے میں ناکام رہے, تو نہ ہم دشمن کے سامنے مطالبات رکھ پائے ہیں, نہ حتیٰ اپنے سامنے اہداف کو طے کر پائیں کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو دینا کیا ہے. ایک اجمالی جملہ دے کر ہم اپنی کئی نسلوں کو گزار چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ازداری کا تسلسل رہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ازداری ہماری شہرہ کی حیات ہے اور ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. لیکن جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس ازداری کے پیچھے جو فکری نظام جس کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی ہے, جس کی خاطر ازداری کا احیاء ہمیں حکم دیا گیا ہے, وہ فکر کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی ازداری کے اندر کن چیزوں کو روشناس کروانا چاہتے ہیں, کن چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس تربیتی نظام نہیں ہے, اور اس تربیتی نظام اور علمی ادارے نہ ہونے کے نتیجے میں ہماری نسلیں مختلف بہاؤ میں بہہ رہی ہیں, جس کو مولا امیر المومنین نے ہمج رعا تعبیر فرمایا تھا کہ کسی بھی کنارے اگنے والی گھاس کی طرح ہو گئے کہ اگر ہوا مغرب سے چلے تو یہ مغرب کی ہوا کی پیروی کرے, اور اگر مشرق سے چلے تو یہ مشرق کی ہوا کی پیروی کرے. یہ ہمارا ضعف اور ہماری کمزوری ہے. تیسرا مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اسی منصوبہ بندی نہ ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی اہم ترین معاشی اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے سے عاجز رہیں. اگر ہم انسانی ضرورتوں کو بریکٹس کے اندر لے کر آئیں تو ہم تین بنیادی ضرورتوں کو, جس کو ہم روٹی, کپڑا اور مکان تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فوڈ, شیلٹر اور کلاتھس چاہیے, اس کو پہلی تین بنیادی ضرورتوں کے اندر رکھتے ہیں, اور دوسری تین بنیادی ضرورتوں کے اندر تعلیم, صحت اور روزگار کو رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیکیج ہے 6 بنیادی ضرورتوں کا, جو معاش کے اندر انسان کو سکون فراہم کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ سکون سے میرا مطلب صرف معاشی سکون ہے. بدقسمتی سے ہم ان 6 میدانوں میں ناکامی دیکھ پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں جو ان کے اوپر غور و فکر کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تشیع کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے, بلکہ اچھا ہے کہ خام خیالی ہے. تشیع کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے, ہمارے پاس مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. خدا متعال نے ہمیں مالی بے انتہا وسائل سے نوازا ہوا ہے. لیکن کیا یہ افسوسناک نہیں ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک مختصر سی تقریب کے اندر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہو, اتنے پیسے سے ہم ایک اور علاقے میں رہنے والے بھوکے افراد کی بھوک کو کئی سال تک پورا کر سکتے ہو؟ کیا مثال کے طور پر ہم نہیں جانتے کہ ساؤتھ پنجاب کے دریا کے کنارے بسنے والی پوری آبادی شیعہ بھی ہے, محروم بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے؟ یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ بلوچستان کے اندر رہنے والے سادات جو ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں, یہ سب کے سب پوٹینشلی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تھوڑی سی محنت کریں تو تشیع کی جرگے کے اندر داخل ہو جائیں گے, لیکن انتہائی غریب ہیں, انتہائی محروم ہیں, اور نہ صرف مالی پسماندہ ہیں بلکہ یہ فکری پسماندہ بھی ہیں. اور اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب کی بیلٹ کا جس کا میں نے تذکرہ کیا, ہم جانتے ہیں ان باتوں کو, لیکن مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے جن کے ذریعے سے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن انجام پائے, ہم اس محرومیت کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسرے اداروں کے, دوسرے علاقوں کے اندر کم از کم متقابل کمپیریٹیولی زیادہ فلاح دیکھ رہے ہیں, زیادہ ویلفیئر دیکھ رہے ہیں وہاں پر, لیکن ہم بیلنس کریٹ نہیں کر پا رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ دینا نہیں چاہتے, ایسا نہیں ہے لوگوں کے اندر اپنے ہم فکر اور ہم مذہب لوگوں کے لیے جذبہ نہیں, بلکہ ہم مینیج نہیں کر پا رہے. ہماری مشکل یہاں پر ہے.
بس ہمارے پاس معاشی ادارے نہیں ہیں، اور معاشی ادارے سے میرا مطلب دو قسم کے ادارے ہیں، ایک وہ ادارے ہیں جو ریسورسز کو مینیج کریں، ریسورسز کی صحیح ڈسٹریبیوشن کریں، اور دوسرے وہ ادارے ہیں جو ریسورسز کو جنریٹ کریں۔ ہم دونوں اداروں سے محروم ہیں، اور ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرسنل ایفرٹس کے اوپر بننے والے ریسورسز سے اپنی قوم کو لے کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرا نہیں خیال کوئی بہت اچھا آپشن ہو۔ چوتھا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے درمیان شدید فکری رسہ کشی سے دوچار ہو گئے۔ ہمارے اپنے اندر رسہ کشی بہت زیادہ ہے، یعنی ہم پاکستان کے اندر ہیں جس میں میں نے عرض کیا کم از کم 20% ہیں، ہمارے مقابلے میں کچھ ایسے دشمن ہیں جو ہماری جانی دشمن ہیں، کچھ ایسے دشمن ہیں کہ جو ہماری فکر کے دشمن ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کئی چیزوں میں کامن رکھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ دوستی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے، کچھ ایسے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کئی چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خود اپنے درمیان ہم فکری رسہ کشی سے دوچار ہیں۔ یعنی اگر میں کھل کر عرض کروں تو کہیں ہمارے درمیان جھگڑا ماتمی غیر ماتمی کا ہے، کہیں مقلد غیر مقلد کا ہے، اور کہیں انقلابی غیر انقلابی کا ہے۔ اس کے بعد ان تقسیمات کے پیچھے وہ تقسیمات ہیں کہ جو انتہائی پرسنل ہیں، مثال کے طور پر کسی ٹرسٹ کے انتظامیہ کے اندر جھگڑا، اور کسی ٹرسٹ کے اندر بننے والے دو گروہوں میں جھگڑا، یا کہیں پر موجود دو انجمنوں کے اندر جھگڑا، یا کہیں پر موجود دو علماء کے درمیان جھگڑا۔ ہم اس رسہ کشی کے ہوتے ہوئے کیسے اپنے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں؟ اور مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ جو میں نے آخری پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کم ہوتا نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے اور ہم میچور ہوتے چلے جائیں، ہماری سنجیدگی بڑھتی چلی جائے، اور ہم سمجھتے چلے جائیں کہ یہ مسائل چھوٹے مسائل ہیں، ہمارے سامنے زیادہ بڑے مسائل ہیں، بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی غلطیوں کے نتیجے میں، اور قطعاً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے مخالفین کی ریشہ دبانیوں کے نتیجے میں ہمارے درمیان رسہ کشی بڑھ رہی ہے۔ یعنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یورپ میں کئی مقامات کے اوپر، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے مذہبی اداروں کو تقسیم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی گویا مذہبی ادارے اس حد تک تقسیم ہو گئے ہیں کہ شیعہ اس ادارے کے اندر جائے گا اور اس ادارے کے اندر نہیں جائے گا، چاہے کسی بھی بنیاد پہ ہوئے، اور بعض جگہ فکری بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں۔ بعض جگہ یوں احساس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہم ایک فرقے کے اندر چند گروپ باضابطہ فرقے بننا دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری میں سے ایک کمزوری ہے جو ہمیں اندر سے گھن کی طرح کھا رہی ہے، اور اس کی کچھ مسائل ہیں، ظاہر ہے اس کی اپنی بنیادیں ہیں، اس کی اپنی جڑیں ہیں جن کو ہمیں ڈسکشن کے اندر لانا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض مقامات پر ہم قومی اور نسلی تعصبات سے بھی دوچار ہیں، اور ہم جو نیشنلسٹ موومنٹس ہمارے اندر بن گئیں، جنہوں نے ہمارے درمیان پینیٹریشن حاصل کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، فکر تشیع کو، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے۔ یعنی واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کراچی کے اندر قوم پرست تنظیمیں ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہیں، بلوچستان کے اندر قوم پرست تنظیمیں اندر تک پینیٹریٹ کر گئی ہیں، اسی طریقے سے دنیا پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر ہم اس بات کو ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بعض موقعوں پر قومی اور نسلی تعصبات سے برطرف نہیں ہو سکے، ہم اس سے دوچار ہو گئے، اور انہی قومی اور نسلی تعصبات کو ہم جب میدان جنگ کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی بنیاد صرف نسلی تعصب تھا، اور اس کے بعد جب اس کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو پھر دینی رنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض جگہ شیعہ سنی ہونے والے فسادات، میرا نہیں خیال کہ ان کی بنیاد فکری اور فرقہ وارانہ بنیادیں ہوں، بلکہ ان کی بنیاد در حقیقت کوئی علاقائی یا نسلی تعصب رہا، اور اس کے بعد وہ تبدیل ہوتے 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 ایک فرقہ وارانہ جنگ کے اندر منتقل ہو گیا۔ اس میں بھی ہم بدقسمتی سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ چھٹا ایشو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم بعض انتہائی اہم شخصیات کے دفاع سے عاجز رہیں۔ ظاہر ہے سب سے اہم مثال اس کے اندر علامہ شہید عارف حسین حسینی کی مثال ہے کہ ہم شخصیات کے معاملے میں قحط الرجال سے دوچار تھے، ہمارے علمی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے، ہمارے کچھ لوگ بنے اور ان کو ہم نے اتنی آسانی سے کھو دیا، اور مسلسل کھونے کا یہ عمل جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک عام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چاہنے والا عزادار یا شاعر یا وکیل یا مولوی یا ڈاکٹر کہیں پہ شہید ہوتا ہے، یہ ہمارے ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، اور بے تحاشا ایسے ایسٹس کسی قیمت کے بغیر ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں بھرپور توجہ ظاہر ہے کہ دینی ہوگی، یہ ہماری کمی میں سے ایک کمی ہے۔ عزیزان محترم،
میں نے اس سیشن میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس کو بیان کیا. البتہ یہ جو کمی اور کمی کے اسباب ہیں ان کے میں صرف 6 پوائنٹس بیان کر پایا ہوں. مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ہم نے چند اہم موضوعات کا یہاں پہ جائزہ لیا. ایک تھوڑا سا پس منظر ہم نے دیکھا, اپنی کامیابیوں کو دیکھا اور اپنی ناکامیوں کی چند پہلوؤں کو بیان کیا. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہونا چاہیے اس کی طرف بھی کچھ غور کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 90 سال سے 100 سال سے اس دنیا کی سیاست کا مرکز ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہمسائیگی کی وجہ سے جو کچھ وہاں پر حالات پیش آتے رہے, یہ علاقہ گویا کہہ سکتے ہیں کہ 30-35 سال سے ایک آگ میں جل رہا ہے, اور ہم پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس سے بے نیاز نہیں ہیں, اس سے علیحدہ نہیں ہے. ہماری جو کچھ بھی ماضی میں کارکردگی رہی ہے اور جو کچھ مستقبل میں رہے گی وہ سب کا سب اس علاقے کے خاص حالات سے متاثر ہوتی رہے گی. جو بات تکلیف دہ ہے اور جو محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم, اس سیریز یا لیکچرز کا ہدف پاکستان میں شیعت کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا ہے, اور یہ کہ اس موجودہ صورتحال میں کیا خوبی ہے, اس کے پیچھے جو عناصر کار فرما رہے ہیں, جو ان خوبیوں اور خرابیوں کا سبب بنے ہیں وہ کیا ہیں, اور اگر ہم ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ذرا بہتر جگہ کے اوپر پہنچیں, تو وہ بہتر جگہ کیا جگہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک پس منظر دیکھتے چلے جائیں. گزشتہ 32 سال میں اس علاقے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی سیاست کا یہ علاقہ مرکز رہا ہے, مڈل ایسٹ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی. اور مڈل ایسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد آل